علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاجی حیدر خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CMGB آج کے اس پروگرام کے بطور مہمان خصوصی. اس کے علاوہ ہمارے پولیس اسٹیشن گماری اور گبر کے SHO صاحبان، پورے داریل سے جہاں جہاں سے ہیڈ ماسٹر صاحبان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں پبلک سکول کے علاوہ باہر کے مجھے ٹیچرز نظر آتے ہیں، نمبردار صاحبان، علماء، نوٹیبلز، یوتھ کے ممبران، صحافی برادری اور ہمارے عزیز طلبہ، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شاکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں اس بات کے لیے ہم داد بھی دیتے ہیں کہ ایک ایسا پروکار آج آپ لوگوں نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا. اس کے لیے میں اپنی طرف سے آپ کا شکریہ اور آپ کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور خود سے پہلے ابھی بہت دفعہ ذکر ہوا ہے کہ یہ جو پبلک سکول داریل تانگیر ہے، اس کا ایک پورا بورڈ آف گورنرز ہے. اس میں ہمارے کمشنر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں اسماعیل کھٹک صاحب آج کل، تو وہ اس کے کور چیئرمین ہیں. اس کے بعد AC داریل ہے، AC تانگیر ہے، ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے. اس کے علاوہ دونوں سکولز پبلک سکول داریل تانگیر کے پرنسپل صاحبان، یہ پورا ایک بورڈ آف گورنرز ہے. یہ جب سکول رن ہوا، ٹیچرز کی انڈکشن، یہ پورا پروسیس جو تھا اس بورڈ آف گورنرز نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو بھی ایشوز آتے ہیں اسی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگز میں یہ ڈیسیجن ہوتے ہیں، اور دونوں سکولوں کے لیے جو بھی ایشوز آتے ہیں تو وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں. تو میں بورڈ آف گورنرز کی طرف سے، کمشنر صاحب کی طرف سے، بریگیڈیئر صاحب بھی نہیں ہیں اور AC تانگیر بھی نہیں ہیں، پرنسپل پبلک سکول تانگیر بھی نہیں ہے، سب کی طرف سے شکریہ. اور ساتھ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے اس سے پہلے 2-3 دفعہ ہم ادھر آئے تھے، بڑا واضح فرق محسوس ہوا، ٹیچرز کے اندر بھی، اسٹوڈنٹس کے اندر بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایسے تقاریر کر کے، زبانی جمع کر کے، خرچے کر کے جانے والا دن نہیں ہے. یہ جو آگے آپ نے دیکھا ہے اینول ریزلٹ سرمنی ڈے، اس میں یہ ہے کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو آگے لا کے ان کو انعامات دے کے تالیاں بجا کے گھر جانا، یہ وہ والا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا جو دن ہے یہ محاسبے کا دن ہے. یہ جو پبلک سکول داریل رن ہوا، پورا ایک سال یہاں پہ ٹیچرز کی بھی محنت شامل ہے، پیرنٹس کی بھی شامل ہے، والدین جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اسٹوڈنٹس، ان کی بھی محنت شامل ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ پورے ایک سال کے اندر ہم لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے ابھی تک، ٹیچرز نے کتنی محنت کرائی، بچوں نے کیا کچھ حاصل کیا، اور پیرنٹس کی کیا کیا قربانیاں ہیں. ان چیزوں کا اگر ہم محاسبہ کریں، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ وہ تمام کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم ختم کریں. تو آج کا دن کا بنیادی مقصد یہ ہے. ٹیچرز، جس طرح شاکر اللہ صاحب نے کہا کہ والدین، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، یہ تینوں مل کے یہ جو عمارت ہے یہ کھڑی کرتے ہیں. اگر ان میں سے ایک میں بھی تھوڑا ایشو ہو تو پھر یہ عمارت ڈگمگاتی ہے اور بعض اوقات گرنے کے بھی خطرے ہوتے ہیں. تو ہم موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیچرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک تو ہوتی ہیں ذمہ داریاں، اور ایک ہوتے ہیں ان کے اوپر حقوق، یعنی ان کو کیا ملنا چاہیے اور انہوں نے کیا دینا ہے. ملنے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے ایشوز ہیں، یعنی یہ انڈکشن ہو گئی، ان کی پے وغیرہ ان کو ملتی ہے. کبھی کبھی یہ سکول نیا ہے تو گرانٹ کا ایشو ہوتا ہے. پچھلے دنوں یہ ہے کہ پے کا تھوڑا ایشو تھا لیکن وہ حل ہوا. اچھا، اس کے علاوہ باہر سے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے گورآباد کے ٹیچرز، ہم اسپیشلی گورآباد کے ہمارے 2-3 جتنے بھی ٹیچر ہیں، 4 ٹیچر ہیں، ہم
پورے عوام کی طرف سے، داریل کے عوام کی طرف سے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو داد پیش کرتے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں ان کے لیے، پھر بھی ادھر آ کے پنچول طریقے سے ہم نے کبھی بھی یہ شکایت نہیں سنی کہ گور آباد کے جو ٹیچر ہیں وہ سکول نہیں آتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو بھی ایشوز ہو میرے پاس آتے ہیں، اور اچھا ان کے علاوہ جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ ایشوز حل بھی ہوتے ہیں۔ اب استاد کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ اور ٹیچرز ہم موازنہ کرتے ہیں۔ مثلاً آج جس کو فرسٹ پوزیشن ملے گی، فرض کرے حاجی صاحب کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے گھر میں جاتے ہیں، ایک فرسٹ ہے اور ایک پاس ہے، اچھا ایک پروموٹ ہوا ہے۔ ان تینوں کے درمیان میں یہ جو ہم مقابلہ کرواتے ہیں کہ یہ فرسٹ ہے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، دونوں کے اندر احساس کمتری کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ سکول کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی یہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ مثلاً پچھلے 2-2.5 سال پہلے کوئی خبر آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی کہ انڈیا میں ایک لڑکے نے، میرے خیال میں 6th کا اسٹوڈنٹ تھا، کلاس 6 کا، اس نے بیگ سمیت کسی اونچی بلڈنگ میں جا کے خودکشی کی تھی۔ آپ میں سے کسی نے تو سنا ہوگا۔ تو جب دیکھتے ہیں تو وہ بچے کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے پیرنٹس نے اس کا بیگ کھولا اور اندر دیکھا تو اس نے ایک چٹھی لکھی تھی اور اس میں اپنی والدہ کو کہا تھا کہ آپ نے جو فلاں بھائی ہے یا بہن ہے، اکثر آپ اس کی تعریفیں کرتی تھی، اس کی کلاس میں پوزیشن بھی آتی تھی، صاف ستھرا بھی رہتا تھا، لیکن مجھے ہر دفعہ آپ لوگ ڈانٹتے تھے، تو آج یعنی کہ اس نتیجے کی وجہ سے میں نے یہ خودکشی کی ہے۔ اب اس کی تعریفیں کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، فرض کرے اگر بچہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، پھر وہ معاشرے کے لیے اور پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، سب کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پیرنٹس، آج ادھر جتنے بھی پیرنٹس ہیں، مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے بچے ہیں ہر ایک کا پیرنٹ پیچھے ہوگا یا بھائی کوئی ہوگا، اگر نہیں بھی ہیں تو یہ وہ پیرنٹس ذہن میں رکھے کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہے، وقت بھی ضائع ہے، اور بچہ آگے اگر اپنی محنت سے کچھ کرے تو ٹھیک، باقی آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان بچوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ ادھر آ کے ٹیچر سے جس طرح شاکر اللہ صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا، اور اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ بچہ سکول میں ہے، کیا کچھ پا کے کیا کچھ سیکھ کے گھر آتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے ہم مال مویشی والے لوگ ہیں، جنگل میں کوئی گائے بکری کسی ریوڑ کے ساتھ چھوڑتے ہیں یا ایسے ہی لے جا کے ہم چھوڑتے ہیں، تو اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں۔ جب جنگل کوئی جاتا ہے واپس آتا ہے پوچھتے ہیں کہ میری وہ فلاں گائے میں نے جنگل میں چھوڑی تھی، وہ کہیں نظر تو نہیں آئی؟ سب کچھ ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا خون ہے اور ہمارا یہ فیوچر ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ ٹیچر سے ملے، گھر میں آئے تو خود اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، محلے میں کوئی نہ کوئی ہوگا، ان سے ٹیوشن بھی دلائیں اور ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ کچھ سکول کے ایشوز ہیں۔ ایشوز میں پہلا ایشوز ابھی یہ شاہ بادشاہ صاحب نے کہا، شاکر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا۔ ایشوز ابھی یہ 1 سال ہوا ہے سکول کے یعنی کہ وہ رن کرتے ہوئے، تو اس کے اندر ایشوز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں خوشی بھی، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ابھی تک جتنے ایشوز تھے ان میں سے تقریباً 80% ایشوز ابھی حل ہو گئے ہیں۔ پہلا ایشو جو ذکر نہیں کیا شاکر صاحب کو، اور ہماری بات بھی ہو گئی، ادھر سکول کا کوئی گرانٹ کا ایشو ہے۔ گرانٹ پہلے کم آیا تھا لیکن ابھی وہ فائلیں آگے تک پہنچی ہیں۔ ہم نے کمشنر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ یہ گرانٹ کا ایشو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا ایشو ہے بس کا۔ شروع میں یہ جب سکول رن نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ 2 بسیں تھیں، تو ایک بس یہ بلتستان ریجن میں گئی تھی، ایک بس بعد میں سکول رن ہوا تو ادھر لے کے آ گئے تھے۔ تو بعد میں جب سکول رن ہوا اس دن سے کوششیں جاری تھی، ہوتے 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 آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو بس تھی اس کی حالت بالکل خراب ہو گئی، داریل میں چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سیکرٹری ایجوکیشن صاحب ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں،
ساروں نے یہ محنت کر کے کمشنر صاحب نے تو نئے بس کے لیے بالکل نئی بس ہوگی تو اس کے لیے باقاعدہ پیسے بھی چلے گئے ہیں کمپنی کے لیے. شاکر صاحب کو سب کچھ پتہ ہے انہوں نے بلکہ چیک بھی دیکھا ہے 1 کروڑ سم تھنگ پیسے تو اس میں ہیں 1 کروڑ 72 لاکھ کی نئی گاڑی آ رہی ہے. تو لیکن وہ کمپنی والے تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں. مین وائل ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو منیکال کے بچوں کے لیے ایک جو پرائیویٹ ہائس ابھی ہائر کی ہے اس کے ساتھ ہم آگے بات کی ہے کہ یہ نیٹکو کی 3 گاڑیاں ادھر ہائس یا ہائرو ان میں سے ایک گاڑی اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ جب تک بس نہ آئے یہ ایشو حل ہو جاتا ہے. اور ادھر میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ پچھلے دنوں کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہہ رہے تھے کہ 7-8 ماہ یہ جو ہمارے پاس ایک گاڑی تھی یہ چلی ہے سمیکال یونین میں تو ابھی ہمارا حق ہے کہ یہ منیکال یونین میں آئے. خدا کے لیے ہم اور چیزوں میں بہت زیادہ تقسیم ہیں, یہ بس کو بھی آپ منیکال اور اس میں تقسیم نہ کریں. وہ بھی آپ کے بچے ہیں, یہ بھی آپ کے بچے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ شروع سے وہاں چلی ہے, ابھی بس ادھر آئے, ہائیسٹ وہاں جائے. اگر فیزیبل ہے تو یہ شاکر صاحب دیکھیں, جو ہو سکتا ہے کریں, لیکن یہ تفرقے آپس میں نہ ڈالیں کہ اب ادھر جو بچے بیٹھے ہیں سمیکال اور منیکال کیا فرق ہے ان میں, سارے بچے ہیں اور ایک کا بچہ, وہ کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, یہ چیز ذہن میں نہ رکھیں. اگر ہو سکتا ہے پھر بھی یہ شاکر صاحب آپ کے لیے کر دیں گے. اچھا, اس کے بعد کچھ انڈکشنز ہماری رہتی ہیں. شروع میں 3 ٹیچر کی پوسٹیں خالی تھی, ابھی ہم نے اس پروسیس کو اس لیے روکا ہے, ابھی 3 ٹیچرس ہیں. اچھا, ایک کک کی پوسٹ ہے, ایک وہ مالی ہے, ایک سویپر ہے, اور ایک ہمارا چوکیدار جو شروع میں 2 بھرتی ہو گئے تھے, بعد میں ایک چلا گیا. تو ان پوسٹوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہونی تھی, لیکن ہم نے کچھ دنوں کے لیے اس لیے روکا ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی ٹیسٹ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں ٹیچرز کی. ابھی اس رزلٹ کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ میکسیمم کچھ دنوں کے اندر ہی وہ رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. تو کچھ ٹیچر اگر دوبارہ یہاں سے مزید بھی اگر جا سکتے ہیں وہاں وہ جائیں گے, تو ایک ہی دفعہ ہم انڈکشن کر کے 3 ٹیچر یہ ہو گئے, مزید جتنے اگر جائیں تو ملا کے, اور یہ جو دوسری پوسٹیں ہیں ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, اور جو بندہ میرٹ پہ آئے گا تو اس کی انڈکشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کمپاؤنڈ وال کا ایشو ہے, پچھلی میٹنگ میں ہم نے ادھر بات کی ہے, اس کے اوپر وہ ایسٹیمیٹ وغیرہ بنے گا, آگے چل کے وہ چیزیں ہوں گی. اچھا, اس کے علاوہ شاکر صاحب نے شکریہ ادا کیا, لال ولی صاحب کا ادھر پانی کا ایشو تھا وہ حل ہوا, اور جتنے بھی ایشو ہوں گے ہم اس بورڈ آف گورننس کے تھرو لے کے جائیں گے. اور سب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی حاجی حیدر خان صاحب ادھر بیٹھے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, خصوصی معاون ہیں سی ایم کے. ہم حاجی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اپنے لیول پہ, جہاں سی ایم صاحب سے بات کرنی ہو, سیکرٹری ایجوکیشن سے بات کرنی ہو, جہاں بات کرنی ہو حاجی صاحب بھی بات کریں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر پورے اسکول انتظامیہ کا, شاکر صاحب کی ٹیم, ٹیچرز اور طلبہ, والدین, نمبردار صاحبان, ایچ ایم صاحبان, ایس ایچ او صاحبان, جتنے بھی یہاں پہ ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.